الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے واسطے سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اللہ کی ذات گرامی بہت قریب ہے۔ جب کوئی دعا کرتا ہے، جب اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سوالات کے پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں انتظار تھا عرصہ دراز سے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا۔ اب اس کے 2 عشرے تقریباً ختم ہو رہے ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آخری عشرہ عتق من النار، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، گردنوں کو چھڑاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ یہ آخری عشرہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بہت زیادہ سرگرم عمل ہو جاتے تھے، ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ آج کی زبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام لنگوٹ باندھ لیتے تھے، مراد ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور رات بھر نوافل میں، ذکر و عبادت میں، تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کرنے میں آپ گزار دیتے تھے۔ امہات المومنین سے بھی آپ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت رہی وہ اعتکاف کی رہی۔ زندگی بھر آپ نے اعتکاف فرمایا، زندگی بھر آپ اس بات پر عمل کرتے رہے، اور اخیر میں تو 20 دنوں کا اعتکاف آپ نے فرمایا تھا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے اور مانگنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں ابھی پروٹیسٹ ہوا، مسلمان اور خاص کر کے علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ارکان اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ دل سے، دعاؤں سے اور ذہنی طور پر ان کے ساتھ رہے۔ کہ پروٹیسٹ کیا ہے؟ دھرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ دھرنا اس لیے دیا گیا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ہم آپ سے اپنے مطالبات کو منوانے آئے ہیں۔ عام طور پر دھرنے میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کبھی مطالبات پوری کرتی بھی ہے اور کبھی پوری نہیں کرتی، لیکن اعتکاف ایک ایسا دھرنا ہے جہاں مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے سارے مسائل
اپنے سارے مطالبات کو لے کر اللہ کی گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جانا کہ اللہ یہ ڈھیر سارے مطالبات لے کر آئے ہیں، تو ہمارے ان مطالبات کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ ایک معتکف اللہ سے یہی مانگتا ہے کہ اللہ ہماری دینی دنیاوی ضرورتوں کو پوری فرما۔ دنیا میں تو مطالبات پورے نہیں ہوتے، اکثر حکومتیں مغرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے کہ آؤ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے یوں جواب دو میں بہت قریب ہوں، تمہارے مطالبات کو پورا کرتا ہوں، تمہاری حاجتیں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت کا عالم سنتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ کے عبد منیب تھے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ وانہ لما قام عبد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ تھے۔ عبدیت علماء نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو اندازہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کی عبدیت کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے اقوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا کسی قدر اعتراف بھی ہو جاتا ہے، ادراک بھی ہو جاتا ہے معجزات کے ذریعے، آپ سے جو چیزیں سرزد ہوئی ہیں اس سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عبدیت اللہ نے عطا فرمائی تھی اس عبدیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کرنا اس ذات گرامی کے سامنے جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل تو کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں لڑائیاں کس کی ہے؟ ناک کی۔ کوئی سر نہیں جھکاتا، یہ سر کٹ جائے گا، یہ جھکے گا نہیں، یہ سر سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور یہ کہاں جھکے گا؟ وہ سجدے میں جھکے گا، وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے جھکے گا۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے ہی بابرکت ایام ہیں، اس میں اللہ سے اپنے مطالبات منوائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھروں میں اعلان کرواتے تھے اٹھو اٹھو، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالی معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آخری عشرہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے۔ ہم جب سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کارنامے دیکھتے ہیں، ان کی عبادت دیکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کیسی عبادتیں انہوں نے کی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ان راتوں کو انہوں نے احیا کیا ہے، زندہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو شاید 2 جمعہ پہلے ہمارے استاد حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنایا تھا کہ کیسی عبادت کرتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ان کا پورا پروگرام رکھا تھا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو پیر میں چوٹ تھی، پیر میں درد تھا، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس سے خود انہوں نے کہا کہ مولوی امین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مانگیں گے تو ملے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ دین کے بارے میں جس قدر مطالبہ ہوگا اللہ پورا کریں گے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے
آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے ہی رمضان چلا جاتا تو درد واپس آ جاتا، جیسے ہی رمضان آتا درد غائب ہوتا۔ 80 سال کی عمر، آج آدمی ہمت ہار جاتا ہے، ذرا پیر میں درد ہوتا ہے کرسی پکڑ لیتا ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، ذرا کرسی پکڑ لیتا ہے۔ ان کی ہمت دیکھو، ہمت یہ تھی کہ مغرب کے بعد اوابین میں تقریباً 2.5 پارے قرآن کریم کے سنتے تھے، پھر اس کے بعد وہ تراویح کے لیے مسجد چلے جاتے تھے، نماز کے لیے، نماز ادا کر کے تراویح اپنی آفس میں پڑھتے تھے، اور تقریباً یوں سمجھیے 6 پارے، ایک دو نہیں 6 پارے نہایت اطمینان کے ساتھ تراویح میں سنتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا کھاتے تھے، واقعتاً ان کا کھانا بھی پہنچ جاتا، کیسے زندہ ہے معلوم نہیں، بس ایک روٹی کھا لی۔ کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو روحانی غذا عطا روحانی طاقت عطا فرماتے۔ اس طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں، لیکن جب کسی زمانے میں یہ طاقت پھٹتی ہے نا تو ہم کو معلوم ہے۔ گوانتانامو، چونکہ بات آئی ہے کہتا جاؤں، گوانتانامو جیل میں ایک بہت بڑے صحافی مسلم اندر تھے، انہوں نے پوری سوانح حیات اپنے لکھی، قصتی فی گوانتانامو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی طاقت کا اندازہ نہیں، اللہ کے نام کا، جو اللہ نے اپنے نام میں طاقت رکھی ہے اس کا اندازہ نہیں، وہ ہم کس طرح رہے پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، جہاں نہ کھانا نہ پینا، گندگی، لیکن اندر کی جو طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی ہم جھیل گئے، برداشت کر گئے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت 6 پارے سنتے تھے، تھوڑا بہت کھانا کھا لیے، پھر کھڑے ہو گئے 1-1:30-2 بجے تک، کبھی 1 گھنٹہ آرام کر لیا۔ اور میں خود شاہد ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ 1 گھنٹے کا بھی موقع نہیں ملا، مولانا کھڑے ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، مغرب کے بعد سے کھڑے ہیں سحری تک۔ میرا پروگرام سحری میں تھا، سحری کا کھانا میں لایا کرتا تھا اکثر، ہم ساتھ میں کھاتے تھے، اور 1.25 پارہ برس تک میں نے ان کو سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے تھے، مغرب یعنی فجر کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے۔ مجھے انہوں نے مکلف بنایا تھا کہ حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گجرات کو لہلہا دیا ان کی برکت سے، آج ہر جگہ ان کا فیض ہے، الحمدللہ۔ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں سے مراد دارالعلوم کنتھاریہ تشریف لائے ہیں، آ چکے ہیں۔ آپ اس آدمی کی ہمت دیکھیے، 92 سال کی عمر ہے، 1932 کی پیدائش ہے، 92 سال کی عمر، چل نہیں پاتے ہیں، ویل چیئر میں، الہ آباد سے کتنی ہمت، الہ آباد سے تکلیف اٹھاتے ہوئے یہاں آنا اور خانقاہی نظام کو جاری کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ کتنے حساس ہے، آپ دیکھیے کتنے حساس ہے۔ میں جب ابھی کٹھامن ان کو ملنے گیا، ملا، ایک صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ مولوی امین گودرا سے آئے، مسکرا کر فرمایا یہ آدھے الہ آبادی ہیں لیکن اس سال الہ آباد نہیں آئے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات، یعنی نوٹس آپ آئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا عذر پیش کیا، خط بھی لکھا تھا، دعائیں بھی کی انہوں نے، مطلب نوند اپنے تربیت یافتہ لوگوں پر کتنی نظر، اپنے میشن پر مر مٹنا، اپنے میشن پر جو لے کے چلے ہیں، اور اس کی حفاظت کون کہاں کیا کام کر رہا ہے، ایک ایک جزوی کا ان کو علم ہوتا ہے۔ ہم کو ساری باتیں ان کو بتانی پڑتی ہیں۔ ہم لوگ یہاں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم مقید ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو تفسیر سناتے ہیں، جو حدیثیں سناتے ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ساری رپورٹنگ ہم ان کو بھیجتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں فون پر، یا پھر وہاں جا کے بتلاتے ہیں کہ حضرت صبح یہ کام ہوتا ہے، دوپہر میں یہ کام ہوتا ہے، شام کو یہ کام ہوتا ہے،
اس طرح سناتے ہیں. اتنے لوگ ہوتے ہیں, ساری جزی اپنے ذہن میں وہ رکھتے ہیں. ابھی اس سے پہلے یہاں انکلیشور آئے تھے, میں ملنے گیا تو مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مولوی امی تم آتے نہیں ہو, سلسلہ کیسے چلے گا؟ سلسلہ کو تو چلنا ہی چلنا ہے, یہ رسول اللہ کا سلسلہ ہے. خانقاہی سلسلہ کس کا سلسلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے. پورا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے, یہ بابرکت سلسلہ ہے. مجھے ڈانٹا کہ مولوی ہمیں سلسلہ کیسے, حالانکہ میری غیر حاضری زیادہ نہیں ہو, پیر کی وجہ سے اور ہارٹ کی وجہ سے میں تھوڑا غیر حاضر رہا, پھر بھی مجھے ڈانٹا. اب بتلائیے, یہ 92 سال کے آدمی اور ایک مشن لے کے چل رہے, وہ مشن کوئی کھانے پینے کا مشن تھوڑی ہے. بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائے, بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے, یہ ہے مشن. پھر ابھی مجھے انہوں نے حکم دیا, الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہ نظام چلتا ہے, صبح فجر کے بعد بھی ہم حدیث سناتے ہیں اور عصر کے بعد بھی یہاں ختم خواجگاہ ہے اور تفسیر بھی سناتے ہیں. اللہ نے اگر زندگی وفا کی تو آئندہ سال عشاء کے بعد بھی جو پروگرام کی کسر باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی. اگر ہم رہے زندہ تو آئندہ سال بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد پروگرام رہے گا, بیان, تعلیم, تفسیر, جو بھی نظام ہوگا انشاءاللہ ضرور رہے گا. اگر بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو اس سے زیادہ سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ برودا چلے جائیے, بس حکم ہمیں ماننا ضروری ہے, چلے جائیں گے انشاءاللہ. آج میں انشاءاللہ ظہر کے بعد 3:30 بجے یا 3 بجے نکلوں گا, وہیں اعتکاف کروں گا 10 دن تک. پورا نظام ہے, پروگرام ہے. مجھے فجر کے بعد کیا کرنا ہے, 11 بجے کیا کرنا ہے, ظہر کے بعد کیا کرنا ہے, عصر کے بعد کیا کرنا ہے, عشاء کے بعد کیا کرنا ہے. پوری مصروفیت الحمدللہ چھپ چکی ہے. الحمدللہ لوگ آئیں گے, فائدہ اٹھائیں. آج پوری دنیا کرتی ہے, پمفلیٹیں چھاپتی ہے, ان کے نمائندے ہر جگہ گھوم رہے ہیں. کیا ہم اللہ کا کام نہ کریں؟ پوری دنیا کا کام کر رہی ہے. اللہ کا کون؟ اللہ کے رسول کا کون؟ دین کا کون؟ ہم ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. حدیث میں آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ہر مومن ذمہ دار ہے. جتنا جانتے ہیں خود بھی عمل کیجئے, اوروں تک پہنچائیے. جس راستے سے پہنچا سکتے ہو پہنچائیے, جس فیلڈ سے پہنچا سکتے پہنچائیے. اپنے گھروں میں پہنچائیے, اپنے اولاد کو پہنچائیے. رسول اللہ سچے ہیں, قرآن سچا ہے, یہ آسمانی نظام ہے, خدا کا نظام ہے. خدا کا نظام ہم نہیں پہنچائیں گے تو کوئی اور آئے گا. ضروری ہے اللہ کے دین کو پہنچانا اور ایک ایک جزوی کو پہنچانا. جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ اس کا مکلف ہے. قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے دین کے لیے کیا کیا. اللہ ہمیں وہ درد عطا فرمائے, وہ محبت عطا فرمائے, وہ ٹیس عطا فرمائے جو ہماری راتوں کی نیندوں کو اڑاتے ہیں. علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا انقلاب پیدا کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار چل رہے ہیں, ایسے بیمار ڈاکٹر دیکھ رہا ہے. کہا کہ حضرت آپ تو کتنے بیمار ہیں, آپ کی نبض کیسے چلتی ہے, آپ کے اندر بے چینی ہے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بے چینی کو کیوں دیکھتے ہو, اللہ کے رسول اپنے قبر اطہر میں مجھ سے زیادہ بے چین ہے. یہی بے چینی ہے جس نے الحمدللہ دین کو عام کر دیا. آج پوری دنیا تبلیغی جماعت سے فائدہ اٹھا رہی ہے, الحمدللہ. یہ ہے, جب تک یہ بے چینی پیدا نہ ہو آدمی کام نہیں کر سکتا. اعصاب پر طاری ہو جائے, جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے, اسے چین نہیں آئے گا, وہ سوئے گا نیند نہیں آئے گی, وہ کھائے گا ہضم نہیں ہوگا. اللہ وہ بے چینی ہمیں بھی عطا فرما دے. سعادت ہے انشاءاللہ اس کے برکات آنکھ بند ہوتے ہی ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے. جتنی عمر بچی ہے اللہ ہمیں اپنے دین کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to Gulmohar channel.